تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث ہم سنتے ہیں تو ہم اپنے مطلب کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں، اپنے کلچر کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث کا منشا کیا ہے، حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ فوراً ہمارا دماغ جائے گا پیاز ٹماٹر والوں کی طرف، اپنی طرف کسی کا دماغ بولو نہیں جائے کہ ناپ تول۔ حالانکہ مطففین کا جو اصل مفہوم ہے وہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے، لیکن ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے عام طور پہ، تو فوراً ہمارا دماغ جائے گا یہ ٹماٹر والے نے جو ڈنڈی ماری ہے نا اس دن جو میں نے مرغی خریدی اور گھر لا کے تولا تو وہاں ترازو میں کچھ اور تھی، یہاں پر کچھ اور تھی، تو یہ وہ اس کے بارے میں قرآن نے بالکل صحیح کہا ہے، ایک دم صحیح بات کی ہے قرآن نے بالکل۔ او بھائی یہ ٹماٹر والے کے بارے میں نہیں، یہ آپ کے بارے میں بھی ہے۔ سمجھتے ہیں اس آیت کا منشا کہتے ہیں جو اس کی مراد ہے اصل، وہ پیاز ٹماٹر آلو والوں کو برا بلا کہنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ان لوگوں کو برا کہنا ہے کہ جو اپنا حق لینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، دوسروں کا حق دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جس نے بہن کو وراثت نہیں دی، اپنی وراثت تو لے لی اس نے ابا سے، جب دینے کا وقت آیا کہ جب تم نے ابا سے کیوں لی ہے، اسلام کا سہارا لے کے لیے نا بھائی، غیر مسلموں کے ہاں ابا وصیت کریں گے تو آپ کو ملے گی، ادروائز وہ آپ کو نہیں ملتی۔ اسلام میں یہ ہے کہ ابا نے وصیت کی ہو یا نہیں کی ہو، بلکہ غلط وصیت بھی کر دی نا کہ میرے بیٹے کو نہ ملے، پھر بھی کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی۔ یہاں جتنا لبرل طبقہ ہے نا سارا اسلام قبول کر لیتا ہے ایسے موقع پہ۔ یہاں ہمارا جتنا لبرل طبقہ ہے نا جو اسلام کو نہیں مانتا، وراثت لینے میں سارے اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں کورٹ میں کہ میں مسلم ہوں۔ اب جس اسلام کا سہارا لے کے آپ نے وراثت لے لی، مفتیوں سے فتویٰ لے لیا کہ جی میرا حصہ کتنا بنتا ہے، مفتی صاحب نے بتا دیا جی 1 کروڑ آپ کا بنتا ہے، بہن کا کتنا بنتا ہے جی 50 کروڑ بنتا ہے، یہاں تک فتویٰ لیا جائے گا بس۔ اگلا فتویٰ یہ لینا تھا کہ بہن کو میں کب دوں، کیا فوراً دینا لازم ہے میرے اوپر؟ اکثر ہم نے دیکھا یہ والا فتویٰ لوگ نہیں لے رہے ہوتے، فوراً دینا لازم ہے نا اس کو۔ اب گھر تو بکے گا 20 سال کے بعد، تو 20 سال تک تو اس کو تو بڈھی ہو جائے گی۔ آپ بہن کو بولیں گے کہ تم 20 سال بعد بڈھی ہو جاؤ گی تو وہ مانے گی نہیں کہ میں 20 سال بعد بڈھی ہو جائیں گی، کیونکہ خواتین یہ بات نہیں مانتی۔ 40 سال بھی گزر جائیں تو وہ یہ نہیں مانتی کہ ہم بوڑھے ہوں گے، لیکن ہوگی تو نا بہرحال 20 نہیں تو 30 سال کے بعد۔ تو بڑھاپے میں جب آپ اس کو وراثت دیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے اس نے؟ وہ تو بچوں کے کام آئے گی نا، بچوں کے لیے تو شریعت نے اس کے مرنے کے بعد وراثت رکھی ہے، پھر اس کے بچوں کو ملے گی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ان کے بچوں کو ملے گی جب وہ، تو فائدہ کون اٹھائے گا بھائی اس سے؟